یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑ، اس گندگی میں نہ پڑ۔ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا، بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب قریب، باقی سارے جہنم کا ایندھن۔ کیا تم ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا، ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، دل کھول کے دیں۔ سارے فلاحی کام چندے سے ہی چلتے ہیں۔ جہنم، میں ابھی بتایا، جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں گہری نیند سو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ اپنے اوپر بھڑکاتے ہو، سب سے زیادہ غیبت پر تم اپنے جسموں کو جلاتے ہو۔ میں کرتا ہوں تو میں جلا رہا ہوں۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، نفرت کرنا۔ ذرا غور کرنا، ان الذین فرقوا دین اللہ یا دینہم، اللہ نے فرقہ واریت کو اپنا دین ہی نہیں قبول کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل دیا۔ لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت غزہ میں ہزاروں بچے، بڑے بوڑھے، ہمارا تو قتل ہو تو شہید ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پھر اسی زوم میں ایران پہ حملہ کیا۔ تو اللہ نے ایران والوں کی مدد کی۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا میرا دین یہ ہے ہی نہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم، جب مغلیہ سلطنت آئی جنہوں نے 350 سال حکومت کی، تو ہمایوں بیمار ہو گیا اور بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا یا اللہ یہ بیماری میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی۔ ہمایوں ٹھیک ہو گیا، بابر بیمار ہوا، 40 سال کی عمر میں مر گیا، بیٹا ہمایوں بنا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے دی، وہ نکل گیا، 15 سال باہر پھرتا رہا۔ پھر جب وہ واپس آیا ہے تو وہ بیرم خان جرنیل تھا اس کا، اس کی برکت سے اس نے سوریوں سے حکومت حاصل کی، فتح حاصل کی۔ بیرم خان شیعہ تھا، تاجکستانی تھا، ہندو نہیں تھا، ہندوستانی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوفناک جنگ ہوئی، پانی پت کی دوسری لڑائی جسے کہتے ہیں۔ اس میں ایک طرف ہیمو تھا، ہندو سالار، اور ایک طرف بابر تھا، کتنا 12 سال کا۔ انہوں نے 12 سال کے بچے کے سر پہ تخت رکھا، ورنہ وہ خود بھی قبضہ کر سکتا تھا۔ اس کی وفا دیکھو، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا 12 سال کے بچے کے سر اڑانا، اس کو تخت پہ بٹھایا اور خود میدان جنگ میں اترا، اور ہیمو نے مغلوں کو شکست دے دی۔ بھاگنے لگے تھے کہ ایک مغل سپاہی کا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، وہ جو گرا تو اس کے گرتے ہی ہندو بھاگنے لگے اور مغل واپس آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اہل السنت والجماعت کی حکومت 350 سال قائم رہی۔ پھر 1761 14 جنوری بروز بدھ، احمد شاہ ابدالی، مراٹھے جن کو مرہٹے کہتے ہیں، وہ چھا گئے تھے پورے ہندوستان پر، دلی فتح کر لیا تھا۔ اور ان کے پیشوا نے کہا، ان کے بادشاہ کو پیشوا کہتے تھے، پیشوا نے کہا کہ جامع مسجد دلی میں شیو جی کا بت رکھو۔ شیو جی ان کا بہت بڑا بھگوان ہے، وہ بس ایسے اس کی شکل ہوتی ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں ہوتا، بس ایسے شکل ہوتی۔ تو اس نے تیار کروا کے بھیج دیا کہ جامع مسجد کی دلی کی جامع مسجد میں شیو کا پتلا رکھو، کہ مراٹھے پونا سے نکلے اور دلی تک سارا فتح کیا، پھر پنجاب فتح کیا، ملتان فتح کیا،
اٹک فتح کیا، پشاور فتح کیا، اتنی بڑی سلطنت کوئی ہندو قوم نہیں بنا سکی۔ تو احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بلایا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو یہ اسلام کا وہ حال کریں گے جو اسپین میں عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے 4 دفعہ احمد شاہ ابدالی آیا ہے، لوٹ مار کرنے آیا ہے، بے دردی سے اس نے مغلوں کا خزانہ خالی تھا تو اس کو بڑا غصہ چڑھا، انہیں متھرا ایک ہندوستان کا مذہبی شہر ہے، اس پہ حملہ کیا اور اپنے فوجیوں سے کہا جو سر کاٹ کے لائے گا 5 روپے فی سر 5 روپے۔ تو اس کا پچھلا جو تاریخ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی۔ میں کہتا ہوں یہ اس جنگ کی وجہ سے بخشا گیا ہوگا احمد شاہ ابدالی، نہیں تو وہ بھی بہت ظالم تھا اور صرف لٹیرا تھا، لوٹ مار کرنے آتا تھا۔ اس دفعہ وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پہ آیا، 30,000 اس کے پاس کل لشکر تھا، 1.5 لاکھ مراٹھوں کا لشکر تھا، 10,000 اس کا بیٹا لے کر آیا پنجاب سے، اس کا نام تھا تیمور، اور روہیل کھنڈ کا سردار نواب نجیب الدولہ 10,000 وہ لشکر لے کر آیا، تو کتنے ہو گئے؟ 50۔ اب بھی 1 لاکھ کا فرق ہے۔ تو سکھوں کو ہندوؤں کو اطمینان تھا کہ اودھ کی ریاست شیعہ ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کی مدد بالکل نہیں کریں، لیکن پتہ اس وقت چلا جب شجاع الدولہ 20,000 کا لشکر لے کر احمد شاہ ابدالی کی فوج میں آ کے شامل ہوا، وہ ہو گئے 70,000۔ یہ لشکر شیعوں کا سبب بنا اہل سنت کی فتح کا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور شجاع الدولہ کا لشکر پہلی صف میں تھا، سب سے زیادہ شہید اس میں ہوئے، اور ایک دفعہ ایسا لگا کہ جنگ بازی لے گئے مراٹھے، 1.5 لاکھ، پھر بھی یہ تھوڑے تھے 70,000۔ تو احمد شاہ ابدالی سالار بہت اچھا تھا، لٹیرا تو تھا لیکن سالار بہت اچھا تھا۔ اس نے 15,000 پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر قدم اکھڑے تو تازہ دم فوج لاؤں گا۔ تو مراٹھوں نے قدم اکھاڑ لی، ان کو بھاگنے لگ گئے۔ تو پھر احمد شاہ ابدالی نے اس وقت 15,000 کا لشکر بیچ میں ڈالا، اور اسی اثناء میں ان کا جو سردار تھا وشواس راؤ بھاؤ وہ قتل ہو گیا، اس کا بھائی قتل ہوا، اس کو فائر لگا۔ تو سدا شیو راؤ بھاؤ، وہ کہوں نام بھی یاد آ رہے ہیں تمہاری برکت سے، سدا شیو راؤ بھاؤ کو گولی لگی، وہ گر کے مر گیا۔ تو وشواس راؤ وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا میرا بھائی مر گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اپنے بھائی کے لیے اور گھوڑے پہ چڑھ گیا۔ تو مراٹھوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سردار کوئی نہیں، ہاتھی خالی ہے، اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ سب بھاگ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑ، اس گندگی میں نہ پڑ۔ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا، بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب قریب، باقی سارے جہنم کا ایندھن۔ کیا تم ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا، ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ بڑا دکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی
کہ سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے، کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو اب عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں۔ عربی غیر عربی برابر ہو گئے، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کر۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت، یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی، اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور بہت مشکل سفر تھا۔ لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔
تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی. ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے، 3-3 4-4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے. ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دیں. اور اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے تو بہت تھکاوٹ تھی. ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے. تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا. وہ اردو سپیکنگ تھا. میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی، جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان. تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا. 5-6 فٹ کے جوان، کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلوتے. تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگے، او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو. تو میں نے ان سے کہا، بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ تا سکدے نہیں ہیں. جو تسی کرنا ہے کر دے وے جے، پر پہلے ساڈی گل تے سن لو. تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے. تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو آخر لگے، آندھا تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندھن. تو آ کے بیٹھ گئے اسی طرح، کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ میں. تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع. اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا. سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا اور کہنے لگے، آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کراؤں. تو میں آخیا یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹکن واسطے؟ کہ ساڈے مولوی سانو آخیا یہ وہابی ہیں، انہاں نوں ٹک چھڈو، انہاں نوں مارنا بھی ثواب ہے. اسا تا اس پر آیا سے. پھر ہم 2 دن وہاں رہے. انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی، اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے. تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی. یا اللہ، پیدل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے. جس رات میں وہ آئے رات تو مجھے جگا دے. میں 5 راتیں نہیں جاگ سکتا. پیدل چل کے آتے ہیں، آگے لوگ دھکے دیتے ہیں. تو جو رات آنے والی ہو نا یا اللہ، مجھے اس میں جگا دینا. تو 21 کی رات تھی اور ہم ایک گاؤں میں تھے، وہ اہل حدیث کا گاؤں تھا. انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، انہوں نے ہمیں عزت سے رکھا بھی صحیح. تو رات کے 12 بجے مجھے کسی نے یہاں ہاتھ دے کر ایسے اٹھا دیا. تو میں یوں اٹھا، اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا. میں نے ادھر دیکھا کہ میں نے کیا اٹھایا. پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12 بج رہے تھے. تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا. تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج تو 21 کی رات ہے. ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینکی اور بھاگ کے باہر نکلا. تو روشن رات، 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں تھی. یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی ہے. اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے. سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا. اب یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا. نصف صدی گزر چکی ہے. تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے، یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا، یہ تو کی دعا مانگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما. تو یہ ایسے کشمکش. پھر میں نے کہا جی اللہ نے منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹر تو پئی ہے، پڑھ لیساں ڈاکٹر بن جاساں. تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی. میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں، اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے. اس کا احسان ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں. تو قدر کے جو معنی ہیں نا، وہ اس ساری صورت میں آتا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک
قدر کہتے ہیں یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک معنی آ گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ دوسرا قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے لیلۃ القدر، تو اب قیمت بتائی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی، زمین تنگ ہو جاتی۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح و صادق تک یہ باقی رہتی ہے۔ تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہیں وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ 3 راتیں پیچھے ہیں۔ یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح و صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں، جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائے۔ سب سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی۔ عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لے تو رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑنے والا، سینگ اڑانے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے خون کے رشتے ہیں، پھوپھی، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو ان سے جو بدتمیزی کرتا ہے ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے مشاحن۔ مشاحن ہوتا ہے کینہ رکھنے والا۔ اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہو، پکی نیت ہو کہ میں نے میری داڑھ ایک باری آ جائے پھر ویکھیا جے میں کی کرنا، یہ کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عزم رکھنے والا، پکا ارادہ رکھنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ساری دنیا کے مسلمان اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، باقی میرے نبی کے برکتیں تو گنتی سے اوپر ہیں۔ یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے۔ اب یہ ایک عالمی فضیلت تھی سب دنیا کے اہل ایمان کے لیے جو پہلے ہم سے گزرے۔ تو میرے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت، یا اللہ یہ تو نے ساری امتوں کو دیا، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے کون قرضہ دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے عرض کیا اللہ زد امتی، اللہ کچھ زیادہ کر دے، اس میں کوئی گنتی کوئی نہیں تھی کہ میں کئی گنا زیادہ کر کے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہ کچھ زیادہ کر دے، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا اس کے 700 گنا کر کے لکھوں گا۔ تو 1 پہ 700 تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے عرض کی قربان جاؤں آپ کی محبت پر جو امت کے ساتھ تھی، رب زد امتی، اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تینوں کیڑی کمی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اچھا میرے محبوب چھوڑو گنتی ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے ان کو بے حساب دیں۔ 2 مطلب ہے، ایک یہ کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چھپر پھاڑ کے دیں گے، کہ اتنا دیں گے کہ وہ کوئی حساب بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں مطلب ہیں اس لفظ کے۔ تو میرے نبی کی تو فعل اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، عید کی نماز عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے عید کی نماز کوئی نہیں تھی، ہمیں عید کی نماز دی، ہمیں قیام اللیل دیا، اس میں جنت کے دروازے کھول کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 گنا کر دیا، اور ساری مخلوق کو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا۔ پوری کائنات کی مخلوق جاندار بے جان روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کر، اور آخری رات چاہے 29 کی ہو چاہے 30 کی ہو۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ مہینہ 29 کا ہو، روزے ہمارے 30 لکھے جائیں گے۔ مہینہ 30 کا ہے پھر تو 30 ہی لکھے گئے، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہے تو ہمارے روزے 30 ہی لکھے جائیں گے، کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو تیار تھے 30واں روزہ رکھنے کے لیے، میں نے 29 پر چاند نکال دیا تو 30واں روزہ بھی ان کا لکھ لیا جائے۔ تو اس طرح بھائی بہنوں، یہ قیمتی راتیں، قیمتی دن جلدی سے گزر جاتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو بھی سن رہے ہیں وہ جاگیں اور اللہ سے مانگیں، یا جتنا جاگ سکتے ہیں۔ نیند آ جائے تو میرا نبی کہتا سو جاؤ، اپنے آپ کو زبردستی نہ جگاؤ، بشاشت کے ساتھ جاگو، اور تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ، اللہ مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات، میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ 7 آیات سورہ فاتحہ دے، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 سورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ
ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس سے اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو وہ، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز و مسخلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو من نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاکا سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے
خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتا ہے، و ایاک نستعین، تجھی سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے گے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں، تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا، ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں، تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کے دین اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل پہ کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد مرے۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں۔ کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ
اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور بدا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں. وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میرے جو ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا. جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے. اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں گا. آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں. 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کو نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو. ایسا رب، ایسا اللہ. یہ ہمارے دیش کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا. ارے اللہ تو کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی. منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی. واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں. بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے. یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا. میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ. سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہو. قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں. تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے زمانے کی قسم. بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے. تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے. میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان
انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے. فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے. یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو, غرق ہو رہا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا, کوئی بچنے کی امید کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے. اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں. پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی, نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے. یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں, یہ حالات ہیں, امتحان ہے. اللہ نے یزید کو تخت دے دیا, حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا, تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے؟ وہ یزید سے راضی ہے. جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے. آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں, امتحان ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر مجے ہوئے, امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ, یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے, زربفت کے مساریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں. آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر, ان کے لیے دنیا میں ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر, زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے. 4 کام کرنے والے. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات, جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے. وتواصوا بالحق, جنہوں نے حق کی دعوت دی. یہ تبلیغ کا کام, جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں, یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وتواصوا بالحق, یہ لازمی پیپر ہیں, کمپلسری پیپر, اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے. یہ لازمی پیپر ہے. وتواصوا بالحق, کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا, لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو, دنیا تک جاؤ, یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کا تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر, جنہوں نے صبر کی دعوت دی, صبر کیا. میرے بچوں, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر, مجھے زمانے کی قسم, کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون, قارون, حامان, شداد ڈوبے, برباد ہوئے, تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر, مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. ولا عصر کے وقت کی قسم, کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے, تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے, سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے, جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر, کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو, ٹائم تھوڑا ہے. جلدی سے عمل کرو, ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ سورت اتری عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے, ڈاکہ کا ماحول ہے, قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر, ٹائم تھوڑا ہے, شام ہونے والی ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. جلدی سے یہ 4 کام سیکھو, جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلب والعصر, عصر کہتے ہیں نچوڑ کو, خلاصہ, نچوڑ. عصیر, جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس یہ گلاس ہے نا, آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا, یہیں اٹک جائے گا. اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک, اس میں اب 1 کنو ڈالو, اندر نہیں آئے گا. اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر, نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں, تم نہیں پڑھتے ہو. 6000 سے اوپر آتے ہیں, تم نہیں پڑھتے ہو. تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر, جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں.
مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم اپنے رب کی بات مان لو ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے کہ جو دیکھ رہے ہو بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔